اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ میرے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اسے امان مل جائے گی، اور جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دے گا اسے بھی امان مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام، ان کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے گا اسے بھی امان مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے ہتھیار کو اپنے گھر کے باہر پھینک دے گا اسے بھی امان مل جائے گی۔ حالانکہ یہ مکہ فتح مکہ کا موقع ایسا تھا کہ اگر حضور ہر ایک سے بدلہ لینا چاہتے تو کسی پر کوئی ظلم نہ ہوتا، کیونکہ ایک ایک نے حضور کو اور حضور کے صحابہ کو بہت زیادہ اذیتیں دی تھیں، اتنی بڑی غلطیوں کو، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو، جس میں پاک پر کچرا پھینکنے والوں کو، دعوت و تبلیغ کے موقع پر پتھر برسانے والوں کو، میرے آقا کو ساحر، مجنوں اور معاذ اللہ جھوٹا کہنے والوں کو میرے سرکار نے معاف فرما دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کے مکے سے ہجرت کرنے کے بعد جن مکانوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، میرے سرکار نے ان مکانوں کو بھی ان کے حوالے کر دیا اور فرما دیا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ تاریخ اسلام نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسی معافی کی مثال نہ مل سکتی ہے نہ قیامت تک ملے گی۔ اس قدر معافی اور اتنی بڑی معافی کا اعلان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد میرے آقا نے کعبے کا طواف کیا، صحابہ نے کعبے کا خوشی خوشی طواف کیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کے اندر جتنے معبودان باطل 360 بت رکھے گئے تھے اسے نکال پھینکا۔ جو تصویریں تھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تصویروں کو مٹا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کے اندر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا، اور یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے بڑی بہترین ہدایت کا ذریعہ ہے۔ انسان اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو پر عمل کر کے اپنی اصلاح کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے راستے کھول دے گا اور ہدایت کے راستے پر اسے زندگی پر چلائے گا۔ میرے آقا نے کعبے کے دروازے کے درمیان میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ ایک ہے۔ جو مشرکین معبودان باطل کی پرستش کرتے تھے ان بتوں کو نکال دیا، اور پھر فرمایا میرے آقا نے اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے جو خواب دکھایا تھا فتح مکہ کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس خواب کو سچا کر دیا، اس خواب کو مکمل کر دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریش، اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کا غرور، نسلی اور خاندانی امتیازات مٹا دیے ہیں۔ یعنی جس جہالت کے دور میں تم اپنی زندگی گزارتے تھے، اب اس جہالت کے غرور کو ختم کرو، لڑائی جھگڑا ختم کرو، فتنہ و فساد ختم کرو، اور ساتھ ہی ساتھ قبیلے اور خاندانوں پر فخر کرنا ختم کر دو، کیونکہ اب اسلام مکے میں داخل ہو چکا ہے، اب فتح مکہ ہو چکا ہے۔ اب آج کے بعد سے کسی قسم کا کسی کے درمیان میں کوئی نسلی اور قبائلی امتیازات نہیں رکھے جائیں گے، یہ فرق نہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تقسیم فرمایا ہے کہ تمہاری ایک دوسرے کی پہچان ہو، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے خاندان اور قبیلوں میں تقسیم نہ کیا گیا بلکہ پہچان کی خاطر تقسیم کیا گیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، اور اللہ کے نزدیک معزز و مکرم وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اور وہاں کے رہنے والوں کو سود پر پابندی عائد فرما دی۔ تمام تر وہ اعمال کہ
جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے ٹکراتا ہے ان تمام چیزوں پر پابندی عائد کر دی۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ ایمان والو، جس کا معنی اور مفہوم ہے ایمان والو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، آج کے بعد، اس سال کے بعد اب یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ عزیزان محترم، واقعات بہت زیادہ ہیں فتح مکہ کے حوالے سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان فرمایا تو ان لوگوں نے معافی حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں نے کفر پر قائم رہنے کو پسند نہ کیا، مکہ چھوڑ کر دور جانے کو پسند نہ کیا، بلکہ کیفیت یہ تھی کہ حضور کی معافی کا اثر یہ ہوا کہ تقریباً مکے والے مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا نے جو معاف فرمایا اس معافی کا اثر یہ ہوا کہ تقریباً مکے والے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد میں بے شمار جنگیں ہوئی، فتوحات ہوئی، اور اس طریقے سے دین پھیلتا گیا اور اسلام لوگوں تک پہنچتا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فتح مکہ 20 تاریخ کو ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر 3 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے ہیں، کیونکہ کافروں نے ان کی طرف تیر برسائے تھے۔ 3 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس غم کا اثر رہا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہی 20 تاریخ کے بعد میں 21ویں تاریخ ہے کہ جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب قدیر میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور اس پیغام کو سمجھنے، سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔